بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید۔ صبح بخیر ناظرین۔ پاکستان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئے روز کچھ ایسے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں جو پوری دنیا میں پاکستان کا، اہلیان پاکستان کا اور خصوصاً مسلمانوں کا جو چہرہ ہے اسے مسخ کر رہے ہیں۔ ان واقعات کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ واقعات جب بھی ظہور پذیر ہوتے ہیں تو پاکستان سمیت پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کس قسم کا ماحول ہے، یہ کس قسم کا معاشرہ ہے کہ جہاں پر عدالتوں پر اعتماد نہیں، قانون پر اعتماد نہیں اور لوگ از خود قانون اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ یہ معاملہ صرف مذہب کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، چوری اور ڈکیتی کے معاملات ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کے مظاہر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ہجوم خود کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے تئیں انصاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہجوم کو کچھ علم نہیں ہوتا جو واقعہ ہوا ہے یہ اصل میں اس کا پس منظر کیا تھا، اور یہ جو الزام لگا ہے یہ واقعتاً الزام درست ہے بھی یا نہیں ہے، اور اگر الزام درست بھی ہو، واقعے کا سارا پس منظر آپ کو علم بھی ہو، ان دونوں صورتوں کے باوجود کیا قانون اپنے ہاتھوں میں اٹھا لینا یہ آپ پر لازم ہے یا نہیں ہے؟ اور قانون پسند معاشرے اور مہذب معاشرے، ان کا وتیرہ، ان کا طرۂ امتیاز کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں اتنی اہم ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ان پر بحث ہونی چاہیے۔ بحث بھی ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ بحث نہیں ہوتی۔ علماء کرام ٹیلی ویژن چینلز پر آ کر اپنا موقف اور مدعا بھی بیان کرتے ہیں، اظہار مذمت بھی کیا جاتا ہے، اور جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ شاید یہ آخری واقعہ ہوگا، اس کے بعد دوبارہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوگا۔ ہمارے سامنے خوشاب میں، سیالکوٹ میں، کراچی میں، میاں چنوں میں، تلمبہ میں اس طرح کے اتنے واقعات ہیں کہ ہر واقعہ جو ہی ہوتا ہے اس کی سفاکیت اور اس میں جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو ہم سوچیں کہ شاید اب ہم سیکھ لیں گے اور دوبارہ اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوگا، لیکن اگلے سال پھر ایک واقعہ کھڑا ہمارا منہ چڑھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم کس قسم کا معاشرہ ہیں۔ میں مجموعی طور پر پورے معاشرے کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن معاشرے کے اندر کچھ عناصر ایسے ہیں کہ جنہیں کہیں نہ کہیں سے سپورٹ مل رہی ہے، کہیں نہ کہیں وہ معاشرے کے اندر دراندازی کر رہے ہیں اور اس قسم کا ماحول برپا کر رہے ہیں جس سے پوری دنیا میں اور ساتھ اہلیان پاکستان کی جو دل ہیں انہیں بہت شدید تکلیف ہوتی ہے۔ آج اس موضوع پر بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک ایسا پینل موجود ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ امن کے لیے، رواداری کے لیے، معاشرے میں بھائی چارے کے لیے، مساوات کے لیے، ہم آہنگی کے لیے اور سماجی رواداری کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے پہلے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب، یہ سربراہ ہیں جماعت اہل حرم پاکستان کے، اور یہاں جامعہ نعیمیہ اسلام آباد میں یہ درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں، پرنسپل ہیں وہاں کے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب ڈاکٹر مفتی شکیل احمد صاحب، اور یہ یہاں جامعہ محمدیہ اسلام آباد میں درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں، ہمیشہ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان ہیں، اور ایک عرصے سے جب پاکستان میں ان آوازوں کو کہیں نہ کہیں گلی محلوں سے بھی سپورٹ ملتی تھی، لیکن خورشید ندیم صاحب وہ شخصیت ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس وقت ان آوازوں کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہوئے اور کافی پریشانیاں برداشت کی، کافی مشکلات برداشت کی، لیکن اپنے موقف پر آج 22-23 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کھڑے ہیں، اور سوسائٹی کے اندر امن کے قیام کے لیے اور معاشرے میں شعور کی بیداری کے لیے ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن میں جو مذہبی پروگرام میں جنرل مینیجر ہیں پاکستان ٹیلی ویژن میں، اور کئی اخبارات میں کالم بھی لکھتے ہیں، آج کل روزنامہ دنیا میں ان کے کالم آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ خورشید صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ مفتی صاحب گلزار نعیمی صاحب، میں آپ سے سوال کا آغاز کروں گا۔ یہ انتہائی دکھ دینے والے واقعات ہیں۔ مذہب کیا کہتا ہے کئی بار آپ بھی کہہ چکے ہیں، قانون کیا کہتا ہے کئی بار آپ بھی یہ بتا چکے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ یہ واقعات معاشرہ کیوں اس حد تک چلا جا چکا ہے کہ وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے اور یہ واقعات آئے روز بڑھتے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبوح سید صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں ننکانہ صاحب میں جو واقعہ ہوا اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور سچی بات ہے کہ دل بہت دکھتا ہے جب ان ایسے واقعات کا ہم ملاحظہ کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر اخبارات میں آتا ہے۔ تو آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ کوئی کسی ایک جگہ سے اٹھنے والی انتہا پسندی یا دہشت گردی نہیں ہے،
اوورآل سوسائٹی میں اس قسم کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ ہم جو ہے وہ یعنی بہت ہی انتہا پسند واقع ہو رہے ہیں، جو بہت ہی قابل افسوس ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کی عظمت، اس کی ڈگنیٹی، اس کا احترام اور اس کی شخصیت کو جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے تقدس سے بھی بڑھ کر قرار دیا ہے۔ یہ چیز شاید ہم پراپر طور پر اپنے جو ہے وہ عوام الناس کو کنوے نہیں کر سکے، یا پھر انہوں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ یہ ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اگر ہم اپنی جو اسلامی روایات ہیں اور ہمارے جو کلچرل ویلیوز ہیں جو اسلام سے ریلیٹڈ ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان کو مضبوط کریں، جو بدقسمتی سے بڑی جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک نقطہ اگر ہم اپنے عوام کو سمجھا دیں کہ انسان کی بحیثیت انسان، ناٹ اے مسلم، بلکہ ایک انسان کی حیثیت سے اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت جو ہے وہ سب سے زیادہ مکرم ہے۔ اور یہ ایک نقطہ ہے، اگر ہم اس کو لے کے چلیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے مسائل جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں۔ اسلام جب خود جو ہے وہ ایک فرد کو اتنی عزت دے رہا ہے، تو اسلام کے نام پر اگر کوئی جو ہے وہ کسی کو قتل کرتا ہے یا شہید کرتا ہے یا اس کی جان لے لیتا ہے، تو پھر وہ اسلام تو نہیں ہے، وہ تو یعنی آپ نے بالکل درست طور پر یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ ہمارا یہ عدم برداشت کا جو رویہ ہے اور ہمارا یہ جو سوچ ہے، یہ بہت ہی پرابلم کریٹ کر رہی ہے معاشرے میں، اور بہت زیادہ مسائل اس سے جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنی جو ویلیوز ہیں، کلچرل ویلیوز جو بہت رچ ہیں، اور دیکھیں ہم نے یعنی پوری دنیا کو دکھایا ہے کہ بحیثیت مسلمان جو ہے وہ ہم بہت آگے ہیں پوری دنیا کی قوموں میں۔ ہماری ویلیوز جو ہیں انصاف کا اور دیگر جو ہماری سوشل ویلیوز ہیں ان کا بڑا مقام تھا، اور صدیوں تک جو ہے انہوں نے پوری دنیا پر رول کیا ہے۔ اب کچھ 200-300 سینچریز سے ہم جو ہے وہ بہت زیادہ ڈکلائن کا شکار ہوئے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اپنی ویلیوز کو جو ہے وہ چھوڑ چکے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جو انالیسز کیا ہے، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ عرض کر سکتا ہوں کہ ہم اپنی تعلیمات سے اور ویلیو سے جو ہے وہ بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ عدم برداشت کا جو کلچر ہے وہ بہت زیادہ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ ہمارے نظریات جو ہے وہ مغلوب ہو رہے ہیں، اور ہمارے یہ جو عدم برداشت ہے یہ بہت زیادہ غالب آ رہا ہے، بہت زیادہ غالب آ رہا ہے، اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ اچھا خورشید صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک ہے مذہب اور مذہب کی ویلیوز، اور ایک ہے ہماری سوسائٹی، کیونکہ اگر یہ مذہب کہہ رہا ہوتا تو دنیا کے 53 اسلامی ممالک میں سب کچھ یہی ہو رہا ہوتا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ باقی ممالک میں یہ نہیں ہو رہا، یہ صرف ہمارے ہاں ہو رہا ہے، یہ انڈیا میں ہو رہا ہے، وہاں پر بھی مذہب کے نام پر اور کرنے والے ہندو ہیں۔ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، مذہب کے نام پر اور کرنے والے یہ ہیں۔ افغانستان میں ہو رہا ہے، بنگلہ دیش، ان ملکوں کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ تو اگر یہ مذہب کی تعلیمات ہوتی ہیں تو پوری دنیا میں ایک جیسی ہوتی، لیکن یہ یہاں کوئی پرابلم ہے۔ تو آپ سماجی علوم کے ماہر ہیں، مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کیا ایشو کیا ہے، کہاں پر یہ گڑبڑ ہو رہی ہے؟ میرا خیال ہے یہ بے سبب نہیں ہے۔ صحیح۔ پچھلے 200-300 سال میں ہم نے مسلم ذہن کی جس طرح کی تربیت کی ہے، جس طرح اس کی آبیاری کی ہے، صحیح، اس کے کچھ ناگزیر نتائج ہیں، یہ ان میں سے ایک نتیجہ ہے۔ اچھا۔ ہم نے ہمیشہ دین کے ساتھ جو تعلق قائم کیا ہے، اس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی ہدایت ہے جس پر ہم کو عمل کرنا ہے تاکہ ہم آخرت میں خدا کے ہاں جواب دیں، بلکہ تدریجاً یہ ایک عصبیت میں ڈھلا ہے تصور۔ صحیح۔ ہمارے نزدیک اسلام ایک عصبیت ہے، مسلمان ہونا ایک عصبیت کی علامت ہے، اور اس عصبیت کا دفاع ہم نے کرنا، یہ ہے وہ بنیادی تفہیم، یہ بنیادی تصور جس پر ہم کھڑے ہیں۔ صحیح۔ آپ دیکھیے کہ پوری تاریخ کا عمل آپ کے سامنے ہے، جو لوگ اس طرح کے اقدامات کرتے رہے ہیں وہ ہمارے ہیروز میں شمار ہوتے ہیں۔ ہم ان کو گلیمرائز کرتے ہیں، ان کے آپ جنازے دیکھیں، ان کے آپ اس پہ عوام اور علماء کا رد عمل دیکھیں جو اس طرح کے اقدامات میں ملوث رہے ہیں،
ان کے بارے میں ہمارا رویہ جو ڈیولپ کیا ہم نے آہستہ آہستہ وہ یہ ہے کہ یہ لوگ سارے ہیرو ہیں جو اس طرح سے قانون کو ہاتھ میں لیتے اور اس طرح سے اپنے مذہبی جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ اصل میں دین کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ صحیح۔ حالانکہ اسی دور میں اور جب یہ واقعات ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ دین کے جید علماء بھی موجود ہوتے ہیں، صحیح۔ ان کے طرز عمل کو آپ بالکل ایک دوسری جگہ کھڑا دیکھتے ہیں، صحیح۔ لیکن وہ جو عصبیت کا تصور ہے اتنا غالب آ جاتا ہے کہ ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں یا پس پردہ تائید کرتے ہیں یا پھر ایک طرح سے گوشہ نشین ہو جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ایسا نہیں ہے کہ اچانک ہو پائی ہیں، اب ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور دل سے کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ بوتل سے جن باہر آ گیا، اب اس کو قابو کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو میں یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو اتنی آسانی سے اب ہم رد کر دیں، بلکہ اس کے لیے ایک پورا جتنی محنت ہم نے کی ہے اس سارا ماحول ڈیولپ کرنے کے لیے، اتنی ہی محنت کرنی پڑے گی یہ ڈیولپ کرنے کے لیے کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ دین کی نمائندگی نہیں ہو رہی۔ دین اصل میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا نام ہے۔ ہم بطور مسلمان اس ذمہ داری پر مامور کیے گئے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ وہ دین جو اللہ کا آخری دین ہے اس کو دنیا کے لوگوں تک پہنچائیں، اس کی شہادت دیں دنیا کے پر، جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر شہادت دی لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ اس کے لیے دنیا میں اس کی شہادت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ ہمارا منصب ہے دعوت دینے کا۔ ہم دائی نہیں ہیں، ہم ایک عصبیت کے علمبردار ہو گئے ہیں۔ تو اسلام تو ایک دعوت یہ نہیں تھی کہ جو میرے لیے تھی اور آپ کے لیے تھی، بلکہ ہم اگر اس کو اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی تھی تو ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم نے لوگوں تک پہنچائیں، ان کے ساتھ ہمدردی، اور وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا کہ جو لوگ شدید آپ کے مخالف بھی ہیں آپ کی رحمت کے سائے سے محروم نہیں ہیں، بے شک، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہے، اتنی خواہش ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید نے کس قدر اس محبت کے ساتھ اس جذبے کا ذکر کیا ہے کہ آپ حریص ہیں اس بات کے لیے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے دین کی طرف آئیں۔ تو یہ جو پیغمبرانہ صفت ہے دعوت کی، یہ جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گی اور ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ اسلام عصبیت نہیں ہے، اسلام ایک دعوت ہے، اسلام اللہ کی ہدایت ہے، اور ہم چونکہ کسٹوڈین ہیں ان معنوں میں کہ اللہ نے ہم پر یہ کرم فرمایا اپنا کہ ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی، تو ہم اس کے علمبردار بن کے کھڑے ہو جائیں۔ جب ہم یہ مائنڈ سیٹ بیسک بدلیں گے تو پھر ہمارے ایٹیچیوڈز، ہمارے رویے بھی اس پر تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو میرے نزدیک یہ چیز بڑی حد تک جیسے میں نے عرض کیا وہ اس تفہیم دین میں مضمر ہے جو ہم پچھلے 250-300 سال میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے۔ صحیح، اور میرا خیال ہے کہ اس تفہیم دین کے پس منظر میں بہت سی چیزیں بھی ہیں کہ اس خطے کے جو حالات تھے، یہاں پر برطانوی استعمار جب آیا تو اس نے کیا کیا کہ اس خطے کے لوگوں کو ایک عجیب کشمکش میں اور ایک الجھاؤ کی کیفیت میں ڈال دیا، اور نتیجے کے طور پر دین کی وہ تشریح ہوئی کہ جس میں مخاصمت ہے، مخالفت ہے، لڑائی ہے، یہ ساری ہے، لیکن اس کے پس منظر کے اندر بھی بہت سی چیزیں موجود ہیں۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں اس سے پہلے کہ مفتی صاحب ارشاد فرمائیں، یہ جو ہے نا نوآبادیاتی مسئلہ، یہ ہمارے ساتھ بھی خاص نہیں ہے۔ صحیح، ہاں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی سارے لوگ، کیا انڈونیشیا کے لوگ غلام نہیں تھے 1945 تک، لیکن آپ دیکھیں ان کے رویے کیا ہیں، ہمارے اور ان کے رویے کتنے مختلف ہیں۔ صحیح، یہ بہت اہم سوال ہے، اور میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں تاکہ اس پس منظر کو بھی ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکیں، لیکن یہاں پر ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید۔ وقفے سے قبل مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب نے اور خورشید ندیم صاحب نے ان واقعات کے پس منظر کی طرف ہماری توجہ دلائی۔ مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب کا کہنا تھا کہ ہم اصل میں اپنی دینی اقدار سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور جن چیزوں پر ہم عمل کر رہے ہیں ان کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے، اور خورشید صاحب نے اس خطے کے اندر جو تفہیم دین ایک عرصے سے بیان کی جا رہی ہے اس پر بنیادی سوالات اٹھائے ہیں کہ جتنے بھی مظاہر ہمارے سامنے ہیں ان کی وجوہات میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اچھا، خورشید صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو قاتل ہے وہ ہمارا ہیرو بن جاتا ہے،
شاید اس کی کئی وجوہات اور بھی ہیں، لیکن ان وجوہات میں جانے سے پہلے میں کچھ ایسے ہیروز کا بھی ذکر کروں گا۔ خورشید صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ جو دین کے سنجیدہ فکر علماء ہیں ان کا طرز عمل، ان کا رویہ بالکل ایک مختلف جگہ پر ہوتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمن صاحب، مولانا الیاس قادری صاحب، علامہ طاہر القادری صاحب اور ہمارے کئی نمائندہ دیگر جید علماء اکرام جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ان کا نقطہ نظر جو دین کی اصل تفہیم ہے اس کے مطابق ہوتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چترال میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، اور چترال کی جو شاہی مسجد کے امام ہیں انہوں نے وہاں پر اسی طرح ایک شخص کو، ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اس شخص کو اسی طریقے سے گھسیٹ کے جلا دیا جائے، لیکن چترال کی شاہی مسجد کے امام اس کمرے کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم اس شخص کو اس وقت ہاتھ لگا سکتے ہو، اس کے لیے تمہیں میری میت سے گزرنا پڑے گا۔ تو یہ دین کے ایک عالم کا کام تھا کہ وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میری موجودگی میں آپ اس شخص کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ شخص ذہنی طور پر پاگل تھا لیکن اس نے بہت بڑا کام کیا۔ شب قدر میں ایک پولیس کے اہلکار نے، ہزاروں کا مجمع تھا، تھانہ جلا دیا گیا اور اس پاگل شخص پر الزام تھا کہ اس نے قرآن کے اوراق جلائے ہیں جو ابھی تک ثابت نہیں ہو سکے 3-2.5 سال گزرنے کے باوجود بھی۔ لیکن اس تھانے کے اندر 30 قرآن کے نسخے شہید کر دیے گئے قرآن کی محبت کرنے والوں نے۔ یہ صورتحال وہاں پر ہو گئی تھی اور میں خود وہاں پر جا کر دیکھ کر آیا۔ وہ پولیس والا بھی ہمارا ہیرو ہے جو کھڑا ہوا اور اس نے کہا نہیں، اور اس پاگل شخص کو بچانے کے لیے وہ شب قدر سے نکل کے مردان چلا گیا اور اس نے اس کو محفوظ کیا۔ خوشاب کا جب واقعہ ہوا، ایک بینک مینیجر کے اوپر جب جھوٹا الزام لگایا گیا تو وہاں پر اگلے روز جب اس بینک مینیجر کا نماز جنازہ ادا کیا جا رہا تھا تو وہاں پر بھی ایک عالم دین تھے، وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے اس مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کسی صورت میں بھی کسی شخص کو آپ قانون اپنے ہاتھ میں لے کر قتل نہیں کر سکتے، اس کو مار نہیں سکتے، اور یہ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ اسلام کے خلاف ہیں، یہ دین اسلام کی بنیادی روح کے خلاف ہیں۔ تو یہ ہمارے ہیرو ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر کریں، اور یہ علماء کرام بھی اور اس طرح کے اہلکار بھی جو امن کے قیام کے لیے۔ سری لنکا کے واقعے میں ایک نوجوان تھا، غالباً محسن نام تھا اس کا، وہ کھڑا ہو گیا، سارے جب مار رہے تھے وہ بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو پاکستان کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں، ہم جب ان لوگوں کی مذمت کریں گے تو ہم اپنے ان ہیروز کا ذکر بھی کریں گے اور ان کو ہم سلام پیش کریں گے۔ مفتی شکیل صاحب، آپ نے گفتگو سنی خورشید ندیم صاحب کی بھی اور مفتی گلزار نعیمی صاحب کی بھی، میں تھوڑا سا یہ چاہوں گا کہ علماء کا یہ جو کردار ہے یہ سامنے لایا بھی نہیں جاتا بعض اوقات، اور بعض صورتوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ علماء کرام بھی کہیں نہ کہیں اسی خوف کا یا انہی جذبات کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے علماء کرام کو منبر و محراب کے ذریعے، مدارس کے ذریعے کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو بھی واقعہ پیش آیا ہے اس کے تناظر میں پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ انسان بحیثیت انسان قابل احترام ہے، چاہے اس کا تعلق کسی مذہب کے ساتھ ہو، کسی مسلک کے ساتھ ہو۔ یہ چیز قرآن کریم نے بڑے واضح طور پہ انداز بیان کی ہے، اور اس طرح حدیث مبارکہ کے اندر بھی اس کی بالکل مکمل طور پہ وضاحت اس کی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو باعث تکریم بنایا، اور اس طرح فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین جو ہے وہ سانچے میں اور خوبصورت شکل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا۔ ایک آیت اس فورم پہ پہلے بھی میں نے کئی دفعہ پڑھی، یہ آپ نے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ ایک انسان کا بچانا گویا کہ تمام انسانوں کا بچانا ہے، انسانیت کا بچانا ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ اسلام سے پہلے جب کوئی گرفتار ہو جاتا تھا، جو مقتول ہوتے تھے تو ان کا مسئلہ کیا جاتا تھا، ان کے مطلب ہے کہ ناک کان اعضاء جو وہ کاٹے جاتے تھے، لیکن اسلام نے اس پر بھی پابندی لگا دی۔ حالانکہ جو دوسرے لوگ ہیں، کفار ہیں، ٹھیک ہے، وہ اسلام نہیں، مسلمان نہیں ہے کہ انسان کہا جائے کہ جو مسلمانوں کو اس کا مسئلہ نہیں کرنا، بلکہ کفار کے بارے میں منع کر دیا کہ آپ نے ان کا مسئلہ نہیں کرنا، انسانی جان کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ مسئلہ، یہ جو واقعہ ہے مسئلے والا، یہ کافی حد تک ہمارے اس واقعے کے ساتھ بھی مماثل ہے کہ جس کے اندر جو ہے ایک انسان کو آپ نے جلا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے اس کے ناک نہیں کاٹنے، کان نہیں کاٹنے، اعضاء نہیں کاٹنے، تو یہ اس سے کہ اس کو بالکل آگ لگا کے جلائی دیا جائے، یہ تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ جو ہے وہ خطرناک اور بدتر ہے۔ اسی طرح اور بھی احادیث مبارکہ ہیں جو انسان کی جو ہے تکریم اور تعظیم کے لیے۔ یہ جو ابھی آپ نے واقعہ بیان کیا، یہ ننکانہ شریف والا واقعہ جو ہے، یہ تو انتہائی مطلب ہے کہ قابل مذمت واقعہ ہے۔
اگر اس طرح انسان جو ہے وہ ہر آدمی جو ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا تو سوائے اس کے کہ اس معاشرے کے اندر ابتری پھیلے گی، افراتفری پھیلے گی، اور ہر آدمی دوسرے آدمی کا جب گلا گھونڈنے لگ جائے گا۔ تو جب یہ جو کہا گیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو باعث تکریم بنایا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ انسان باعث، جس طرح بدن اس کا جو ہے قابل احترام ہے، اس طرح دوسرے کے انسان کے احساسات ہیں، اس طرح دوسرے کی فیلنگز ہیں، جذبات ہیں، اس کا بھی جو ہے وہ احترام کیا جائے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے پاس جو ایک فورم ہے وہ منبر و محراب کا ہے، اور یہ بڑا طاقتور جو ہے وہ فورم ہے، اور اسی طرح یہ پورے ملک کے اندر جو ہے وہ پھیلا ہوتا ہے، اور جہاں تک ہماری آواز جو ہے میڈیا کے ذریعے سے ہم نہیں پہنچا سکتے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے نہیں پہنچا سکتے، وہاں اپنی آواز ہم منبر و محراب کے ذریعے سے پہنچا سکتے ہیں، جمعہ کے اجتماعات کے اندر بھی، اور اس کے علاوہ بھی جو اجتماعات ہوتے ہیں اس کے اندر۔ تو یہ ایک مؤثر جو ہے ہمارے پاس فورم بھی ہے، اور اسی طرح جو ہے پورے ملک کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے جو مسلک کے بڑے ہیں، جو صحیح درست نمائندگی کرتے ہیں، ہمارے مسلک کی کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے تو ہم ان کی آراء کو سامنے رکھ کر، ان کو لے کر جو ہے وہ اپنے عوام تک پہنچانے کی کوشش کریں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی اور منبر و محراب کے ذریعے سے بھی۔ دوسری بات جو ہے میں اس کی طرف اشارہ کرنا یا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات ہوتے کیوں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات جو ہے ہمارے محترم خورشید ندیم صاحب نے کہی ہے، یہ جو واقعات ہیں اس کا تعلق صرف بر صغیر سے نہیں ہے یا مسلم معاشرے سے ہی نہیں ہے۔ خورشید ندیم صاحب جو ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں اسلام فوبیا جو اس وقت ہے، آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان بچوں کے چہروں سے جو ہے وہ نقاب کو جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا ہے اس وقت جو ہے مغرب میں بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کا تعلق صرف ہمارے معاشرے کے ساتھ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہوتا کیوں ہے، میرے جو ہے جو فہم ہے، یا آپ بھی خود بھی اگر تجزیہ کریں گے تو یہی بات سمجھ آئے گی، یہ حقیقت کے اندر ہماری جو محرومی ہوتی ہے اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے۔ صحیح۔ عربی کے اندر ایک شعر ہے، شہزادی نے بھی اس کو ذکر کیا گلستان کے اندر، کسن نور مغلوب یسول علی الکلب، کہ بلی جو ہوتی ہے وہ جب مجبور ہو جاتی ہے، اس کو راستہ کوئی نظر نہیں آتا تو وہ کتے پر ہی حملہ کر دیتی ہے، باوجود اس کے کہ وہ کمزور ہے، ضعیف ہے، اس کے باوجود اس پر کیا کر دیتی ہے، حملہ کر دیتی ہے۔ ایک واقعہ یا پاکستان میں ہے، غالباً چند مہینے پہلے کا بھی ہے، کہ ایک آدمی کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا، اور وہ کافی عرصہ تک جو ہے عدالتوں کے چکر لگاتا رہا، آخر میں مجبور ہو کے تھک کے جب اس کو انصاف نہیں ملا تو اس نے عدالت کے احاطے کے اندر ہی جو قاتلین دونوں کو گولی مار دی۔ یہ کیوں ایسا ہوا کہ اس کو انصاف نہیں ملا؟ یہ میں اس بات کی مطلب ہے کہ تائید نہیں کر رہا کہ جو کیا یہ ٹھیک کیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ غلط کیا ہے، اور خاص طور پہ جس طریقے سے انہوں نے اس کو کھینچا ہے، گھسیٹا ہے، آگ لگائی ہے، یہ تو اس کی تو بالکل شریعت جو ہے اجازت نہیں دیتی۔ میں مفتی صاحب آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھوں گا کہ کیا اسلام جو ہمارا مزاج بناتا ہے کہ آپ نے ایف آئی آر درج کروا دی، اب یہ معاملہ کس کے پاس ہے؟ عدالت کے پاس ہے اور پولیس کے پاس ہے۔ اچھا، یہ بات تو درست ہے کہ عدالتیں انصاف فراہم کرنے میں تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف میں تاخیر اصل میں قاتلوں کی پشت پناہی ہے، یہ تو بات بالکل اتفاق ہے اس بات سے، لیکن سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے، یا اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ ہونے چاہیے؟ مطلب مثال کے طور پر اگر، کیونکہ دیکھیں نا، کیا یہ مسئلے کا حل ہے خود انصاف کا وہ اٹھا لینا، یہ اس مسئلے کا حل ہے، یا ہم سب لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے اور سوسائٹی کے اندر ممبر و محراب پر، میڈیا پر، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، مدارس کے اندر یہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے کہ آؤ ہم سارے اکٹھے ہوتے ہیں، اس ایشو پر اکٹھے ہوتے ہیں، ہمارے فرقہ وارانہ مسائل پر اختلافات موجود ہیں، فروعی مسائل پر ہمارے اختلافات موجود ہیں، اصولی اختلافات ہمارے موجود ہیں، لیکن یہ مسئلہ کیا ہندو کا، سکھ کا، مسلمان کا، ملحد کا، دیندار کا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا، وہ سارے اس بات پر متفق ہیں کہ ہاں ہمیں یہ کام کرنا چاہیے اور ریفارمز ہونی چاہیے۔ تو کیا سوسائٹی کو بجائے اس کے کہ اس طرح کے واقعات کی سپورٹ کی کوئی راہیں نکالے، بجائے اس کے کہ وہ اس پر اسے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو مسئلے کا حل ہی نہیں ہے۔ آج عدالت کے اندر کوئی گولی مار دے گا، کل مار دے گا، یہ تو حل نہیں ہے نا، کیوں گولی مارنے کے بعد وہ کون سا بچ جاتا ہے، وہ پھر تھانے کے اندر چلا جاتا ہے، پھر وہ خاندانوں کے اندر دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ حل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، میں یہ گزارش کروں گا کہ محرومیوں کے باوجود میرا اور آپ کا جو تعلق ہے وہ قوت نافذہ کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم جو ہے صحیح، یعنی ہمارے پاس ہاتھ میں کوئی قوت نہیں ہے۔ ہم جو انٹیلیجنشیا ہے یا علماء ہیں یا اہل فکر و دانش ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ ان کا کام ہے ایک تعلیم دینا،
اور دوسرا تزکیہ نفس کرنا جی۔ صحیح۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور یعنی تعلیم ایجوکیٹ پراپر طریقے سے ہم سوسائٹی کو کریں کہ ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے، کہاں پہ جذبات ہونے چاہیے، کہاں پہ جذبات نہیں ہونے چاہیے، ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے، ہماری ویلیوز ہمیں کیا کہتی ہیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ دیکھیں، ہم نے تعلیمات سے جو ہے نا وہ یہ جو روحانیت ہے نا، میں چونکہ میرا اس سے تعلق ہے تو میں جو ہے نا وہ یعنی روحانیت کی بات کروں گا کہ ایک نظام جو ہے وہ ان عدالتوں کا ہے، ایک نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ صحیح۔ یہاں عدالتیں اگر انصاف پرووائیڈ کرنے میں کوتاہی کر سکتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں تو کبھی بھی جو ہے وہ نہ جو آتی ہے یعنی تاخیر آتی ہے اور نہ ہی بے انصافی ہوتی ہے۔ تو جب ہم اندر سے مضبوط ہوں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ہم اندر سے مضبوط ہیں، اور جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اگر اس کو کہیں سے انصاف نہیں مل رہا تو اللہ کی بارگاہ جو ہے وہ کھلی رہتی ہے، ہمیشہ کھلی رہتی ہے۔ اس بارگاہ میں تو ہمیں سوال جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور اس بارگاہ سے ہمیں جو ہے وہ انصاف مانگنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی ظالموں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا۔ دیکھیں ہم جو ہے وہ ایک طے کر چکے ہیں، بحیثیت والد میں طے کر چکا ہوں، بحیثیت استاد میں طے کر چکا ہوں کہ ہم نے تمام کاموں کو تشدد کے ساتھ کرنا ہے، یعنی ہم نے انصاف بھی اگر لینا ہے تو وہ متشددانہ رویے کے ساتھ لینا ہے۔ جس معاشرے میں یہاں تو پیار بھی تشدد کے ساتھ کیا جاتا ہے، اگر کوئی بندہ کسی سے محبت کا اظہار کرے گا اور وہ نہیں مانے گا فریق ثانی تو اس کو گولیوں سے اڑا دیا جاتا ہے۔ ہم تو لیکن یہ رویے جیسے کہ خورشید صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ رویے ہم نے ڈیولپ کیے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے یعنی ایک معلم کی حیثیت سے، ایک والد کی حیثیت سے ہم نے اپنی رسپانسبلٹی جو تھی ہماری اس کو ہم نے اون نہیں کیا، اور پراپر طریقے سے ہم نے نہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کیا ہے، نہ ہم نے جو ہے نا وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، اگر آپ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اور اس تشدد کے ماحول کو، اس ٹینشن کے ماحول کو آپ اگر ریلیز کر دیتے ہیں بحیثیت ایک معلم، بحیثیت ایک پروفیسر، ایک لیکچرر، یا ایک جو ہے وہ اہل فکر و دانش کی حیثیت سے آپ جو ہے وہ کر دیتے، ہم اپنی جو ہے وہ خود چیزوں کو نہ بنائیں کہ یہ میری پسندیدہ چیز ہے میں اس کو حمایت کروں گا، یہ میری ناپسندیدہ چیز ہے میں اس کی حمایت نہیں کروں گا، بلکہ حقائق کیا ہیں، حقائق پر جو ہے وہ ہمیں گفتگو کرنی چاہیے، اور حقائق کے ساتھ جو ہے نا وہ اٹیچمنٹ ہمیں رکھنی چاہیے۔ جب تک ہمارے رویوں کے اندر یہ تبدیلی نہیں آئے گی تو یہ تو دیکھیں نا، یعنی احادیث حضرت فرما رہے تھے، میں تو اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا ترجعوا بعدی کفارن، کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا، یضرب بعدکم رقاب بعض، کہ تم ایک دوسرے کی گردنوں کو مارنا شروع کر دو، یعنی صریحاً کفر کی طرف جو ہے وہ اگر اس کی جواز پر بندہ سمجھتا ہے کہ یہ میں جو کچھ کام کر رہا ہوں جائز کر رہا ہوں تو یہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور بڑی سنگین مثلا نوعیت کی بات ہے، دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا، اور کافر ہونے کی وجہ جو بیان کی کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنا۔ اب دیکھیں نا، ظاہر ہے کہ ننکانہ صاحب میں یا جہاں کہیں بھی کوئی بھی ایسا ہوتا ہے تو اس کو مارنا جو ہے وہ یہ حق سمجھتے ہیں، بطور ثواب سارے شریک کو کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلامی تعلیمات کو تو انہوں نے نگیٹ کر دیا نا۔ اب یہ کس نے ان کو اختیار دیا ہے کہ آپ اتنا بڑا انسانی جان، میں نے اپنی شروع کی گفتگو میں عرض کیا ہے کہ انسانی جان کی جو عزت و تکریم ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، اس سے بڑھ کر اور کسی کی عزت جو ہے وہ نہیں۔ کعبۃ اللہ مکرم ترین جگہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، پوری اس روئے زمین کے، بلکہ میں یوں کہوں کہ کائنات کے لوگ جو ہیں وہ اپنی عبادت کے لیے کعبے کو اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ متعین کرتے ہیں۔ جب اللہ نے اس کو اتنا عزت و شرف دیا ہے تو اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا جو عزت و شرف ہے اس کعبے کی عزت و شرف سے بھی بڑھ کر ہے۔
تو ہم انسانی اس شرف کو جو ہے اس کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں، اور ہم جو ہے نا پلی یہ لیتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ درست طریقے سے کر رہے ہیں. مطلب یہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ قتل کر رہے ہیں اور اس کا جواب قرآن و سنت سے ڈھونڈ رہے ہیں. تو اس سے بڑھ کر کفر جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گردنیں مارنے کو جو ہے وہ کفر جو ہے وہ قرار دیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان رویوں کو یعنی بالکل واشگاف طور پر، بدقسمتی یہ ہے کہ آپ نے جن احباب کا نام لیا ہے وہ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، لیکن بعض اوقات وہ بھی مصلحتوں کا شکار ہوتے ہیں. اگر ایک بڑا شخص پاکستان میں جو ہے وہ عالم دین ہے، وہ مفتی اعظم پاکستان ہے، تو وہ اپنے مسلک کی سٹرنگتھ کو جو ہے وہ لینے کے لیے اگر یہ بات نہ کرے بلکہ حق کا احقاق کرے، جو درست بات ہے وہ کہے، تو وہ ذہن تبدیل ہو جاتے ہیں اور یہ تشدد اور یہ جو انتہا پسندانہ رویہ ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. میں نے اپنے متعدد دوستوں کو کہا ہے کہ ایک ذاکر، ایک نعت خوان جب ایک عالم دین جو ہے اس کے موجود ہوتے ہوئے انتہا پسندانہ جو ہے نا وہ نظریات انجیکٹ کرتا ہے اور لوگ جو ہے وہ خاموش ہوتے ہیں، اہل علم خاموش ہوتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر انتہا پسندانہ رویوں کو پروموٹ کرنے میں جہاں ان لوگوں کا کردار ہوتا ہے وہ ہمارا بھی ہوتا ہے. ایک بندے کو کھڑا ہو جانا چاہیے کہ یہ ناجائز قتل ہوا ہے اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اور عالم دین کی جو شان ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اسے جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات حق ہے اور اس حق کے لیے وہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے. اور ہم تاریخ میں امام ابو حنیفہ کی مثال دیکھتے ہیں، امام احمد بن حنبل کی مثال دیکھتے ہیں، اور ہمیں یہ بات تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ حق بات پر کھڑے ہوئے اور ڈٹ کے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو وہ ڈٹ جاتے ہیں. علماء کی تو شان یہی ہے، وہ مصلحتوں کے شکار نہیں ہوتے. نہیں، انہوں نے تو کوڑے کھائے ہیں، کوڑے کھائے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کا ذکر کرنا بڑا آسان ہے کہ انہوں نے کوڑے کھائے ہیں، لیکن خود اپنے آپ کو اس جگہ پر کھڑے کر دینا بڑا مشکل کام. اچھا خورشید صاحب، کیونکہ پروگرام کا وقت بھی بہت کم ہے اور ہم اس پر الگ سے بھی ایک پروگرام وہ کریں گے، میں تھوڑا سا یہ چاہتا ہوں کہ کیونکہ یہ ایک تو ہم بات کر رہے ہیں عام لوگوں کی، اچھا عام لوگ ہیں وہ جذبات میں آ جاتے ہیں، ان کی بھی رویہ سازی کرنی چاہیے کہ آپ کو اس طرح کے سطحی قسم کے جذبات کا شکار نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایف آئی آریں کٹ رہی ہوتی ہیں، لازمی ایف آئی آر کرنے سے پہلے ایک میٹنگ ہوتی ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، پورا پلان کرتے ہیں، اس کے بعد جا کر ایف آئی آر کٹتی. یہ جو بہت سے واقعات ہیں، خصوصاً یہ جو ننکانہ صاحب والا واقعہ بھی ہے اور اس طرح کے بے شمار جو واقعات ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری کمیٹی بیٹھتی ہے، لیکن اس کمیٹی میں وہ جو اشتعال کی کیونکہ دیکھیں اس سوسائٹی کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ خورشید صاحب اللہ نہ کرے مجھ پر، آپ پر، کسی پر بھی نا یہ الزام لگ جائے. الزام کو لوگ جرم سمجھ لیتے ہیں کہ الزام لگنے کا مطلب ہے کہ جرم آپ پر ثابت ہو گیا، پھر وہ اس کے بعد خود فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ عدالتیں اگر فیصلے کر بھی دیں کیونکہ ہم نے طے کیا ہے کہ اس کی سزا یہی ہوگی، عدالت نے فیصلہ اس موقف کے برعکس دے دیا، تو ہم کہتے ہیں نہیں، اب عدالتیں بھی جو ہیں وہ بھی قابل بھروسہ نہیں رہیں، اب ہم خود فیصلہ کریں گے. یہی المیہ ہے. مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ نظام عدل میں مسائل ہیں. صحیح. آپ نے جیسے بتایا کہ یہاں سپریم کورٹ نے بھی ایک ڈیسیژن دے دیا. صحیح. اور آپ نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، اس لیے کہ ہمارے نقطہ نظر سے جو مجرم ہے وہ سزا کا مستحق نہیں ہے. عدالت اگر اس کو عدالت عظمیٰ بھی سزا دیتی ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. بالکل یہی رویہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ آدمی جس پر الزام لگتا ہے، صحیح، اس کا مقدمہ اگر کوئی لڑنا چاہے وکیل، تو وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے مقدمہ لڑتا ہے، یہ بتانے کے لیے، یہ نہیں کہ خدا نخواستہ وہ کوئی اس اقدام کی تائید کر رہا ہے، پر کوئی یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس شخص پر الزام ہے یہ الزام غلط ہے، اس پر اس نے یہ جرم نہیں کیا. یہ کہنا بھی اس سوسائٹی کے اندر ایک جرم بن جاتا ہے. تو یہ ایک میرا خیال ہے ہمہ جہتی مسئلہ ہے، اور اس میں زیادہ تعلق ہے وہ دین کی ہمارے علماء اور مبلغین کا. یہ ہے دو کام علماء کے ہوتے ہیں سوسائٹی میں، ایک تو انذار، خود قرآن مجید نے جس کو بتایا ہے کہ تفقہ فی الدین حاصل کریں، اور اس کے بعد اپنی قوم کو انذار کریں. سورہ توبہ میں جیسے کہا، انذار کیا ہے کہ لوگوں کو خبردار کریں کہ خدا کے حضور میں پیش ہونا اور اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہے. دوسرا یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اگر لوگ کوئی غلط چیز سوسائٹی میں بیان کر رہے ہیں تو علماء یہ بتائیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اصل میں ہے کیا، اور وہ کہنا کیا چاہتا ہے آپ سے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ساری جو آیات یہاں پڑھی گئیں، جو حدیث سنائی گئیں، یہ ان لوگوں کے بھی علم میں ہے جو یہ مقدمہ پیش کرتے ہیں. وہ پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں. ہاں، جو ان الحکم الا للہ جنہوں نے کہا تھا وہ بھی قرآن مجید کی آیت پیش کر رہے تھے. صحیح. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ دین کو اس طرح سے یعنی اس کے ماخذ سے اپنا نقطہ نظر اخذ نہیں کر رہے ہوتے.
اصل میں بس بات یہ ہے کہ وہ اخذ غلط کر رہے ہوتے ہیں. تو علماء کا دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں کھڑے ہو کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ دین اصل میں ہے کیا. ایک تو خبردار کریں, انذار کریں, اور پھر یہ کہ دین کیا ہے وہ لوگوں کو بتائیں, جیسے اللہ کے پیغمبر کرتے ہیں. اور ان کی ایک طرح سے آپ گویا ان کے بعد اس پہ مامور کیے گئے ہیں کہ آپ دین کا علم جب حاصل کرتے ہیں تو سوسائٹی میں اس کو پیش بھی کریں. تو یہ جو صورتحال ہے نا, اس سے نکلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ دونوں کام علماء کریں. بدقسمتی سے محراب و ممبر کہ آپ کانٹینٹس کوئی سروے کر لیجئے کہ کتنا وقت دیا جاتا ہے سماجی مسائل اور سماجی رویوں کی اصلاح کے لیے. باتیں ہم دہراتے رہتے ہیں, اور جمعے کے نمازیں لیٹ ہو رہی ہیں, لگتا یہ ہے کہ خطیب صاحب کے پاس کہنے کو اتنا کچھ ہے کہ وہ ختم ہونے کو آ نہیں رہا, وقت ختم ہو گیا, ان کے پاس کہنے کو ختم نہیں ہو رہا. لیکن اصل مسائل جو ہیں وہ کبھی ڈسکس ہی نہیں ہوتے, یا بہت کم ڈسکس ہوتے ہیں جس سطح کے ہونے چاہیے. تو یہ اس پہ یقیناً لازم ہے کہ لوگ کھڑے ہو جائیں اور اپنا نقطہ نظر لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ یہ دین کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے, دین اس سے بری و ذمہ ہے, علماء اس سے بری و ذمہ ہیں. اور یہ لوگ جو کریں, میں خیال مفتی تقی عثمانی صاحب نے حال ہی میں بہت جرأت کے ساتھ جب یہ ابھی نئی لہر آئی اور اس کے اندر وہ کھڑے ہوئے, اور انہوں نے بہت جرأت کے ساتھ یہ بتایا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا گفتگو کی طالبان تحریک TTP کی لوگوں نے, اور وہ کس نقطہ نظر کو پیش کر رہے ہیں اور ہم ان سے کیا کہتے ہیں. تو اتنی کیٹیگوریکلی انہوں نے بات کی. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب تحسین کے مستحق ہیں, اور اس رویے کی ضرورت ہے اصل میں کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے ہم مسلک ہوں گے, ہمارے ہم مذہب بھی ہوں گے, لیکن اللہ کا دین ہمیں کہتا ہے کہ ہم نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. یہ عصبیت دین کے اندر آپ کو معلوم ہے حق کی عصبیت ہوتی ہے. یعنی دین کے اندر عصبیت مسلمان کافر کی نہیں ہوتی, مسلمان غیر مسلم کی نہیں ہوتی, حق کی عصبیت ہوتی ہے. اور آپ کے علم میں مشہور واقعات ہمارے خود تاریخ کے اندر موجود ہیں. ہمارے فقہا نے, قاضی شرح جیسے قاضیوں نے اور حکمرانوں نے فیصلے دیے ہیں. انہوں نے فیصلہ دیتے وقت یہ نہیں دیکھا کہ مسلم اور غیر مسلم فریق ہیں, انہوں نے دیکھا کہ حق کس کے ساتھ کھڑا ہے, حق کس کے ساتھ, تو حق کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو یہی ہمیں, جیسے میں شروع میں کہا تھا نا کہ عصبیت نہیں ہے دین, دین حق کا نام ہے. یہ بات نہیں ہے کہ مسلمان اگر جرم بھی کرتا ہے تو ہم نے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, نہیں, ہم نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں حکم ہے. تو یہ جو چیز ہم نے دیکھا, ہم ہر وہ جو کہتے ہیں نا, یہ مفتی صاحب نے صحیح کہا, ہم مسلک کے لوگوں کا بھی دفاع کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور پھر اس کے اندر بھی ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ دین کیا کہہ رہا ہے, حق کس چیز کا نام ہے. تو یہ حق کی عصبیت ہے اصل میں, یہ کسی خاص گروہ کی عصبیت نہیں ہے جو اسلام آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. صحیح. اور آپ یہ ذکر کر رہے تھے تو مجھے قرآن کی سورہ عصر, جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمانے کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں, لیکن اس سے خسارے سے پاک جو لوگ ہیں ان کی خصوصیات میں لکھا گیا کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور جو مشکلات آتی ہیں پھر ان پر صبر کرتے ہیں. تو یہ تو بڑی اہم بات ہے. لیکن خورشید صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ ساری باتیں کیا انہیں نہیں پتہ, سب جانتے ہیں. قرآن کہتا ہے نا کہ یہ اپنے بچوں سے زیادہ جانتے ہیں, یہود کے بارے میں, یہود کے بارے میں نا, یہ زیادہ جانتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ بیان کر رہے ہیں تو وہ زیادہ جانتے ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں, لیکن آپ نے وہی کہا کہ وہ جس جگہ پر کھڑے ہو کے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہ عصبیت کا مورچہ لگایا ہوا ہے, اور مورچے میں انسان یا تو دفاع کرتا ہے یا حملہ کرتا ہے, اور تیسرا کام ہی نہیں ہے. تو سوسائٹی کو نارمل کرنے کے لیے مورچے سے باہر نکلنا ضروری ہے, اور وہ معاشرے میں اس مقام پہ کھڑا ہو کہ جہاں پر مفتی صاحب نے جیسا فرمایا کہ وہ دعوت کی بات کرتا ہے اور تزکیہ نفس کی بات کرتا ہے کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے, اس معاشرے کو جہنم نہیں بچانا, بنانا کہ اس پر وہ کھڑا ہو جائے. اچھا مفتی شکیل صاحب, یہ کیونکہ پروگرام کا وقت تھوڑا کم ہو رہا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ ممبر و محراب پر یہ جو آواز ہے یہ بلند تو ہونی چاہیے اور اس پر بات چیت بھی کی جانی چاہیے, لیکن یہ معاملہ کیونکہ صرف ممبر و محراب تک محدود نہیں, میں نے کہا پیار میں بھی تشدد ہے یہاں پہ. اور یہ دیکھیں نا کہ لڑکیوں کے چہروں پر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے, ریپ کے واقعات بھی پچھلے ہفتے جہاں یہ والے واقعات بھی وہاں ریپ کے واقعات بھی ہوئے ہیں, ہم نے دیکھا کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا پھر میدان سیاست کے اندر بھی ہم نے ایسا ماحول برپا کر دیا ہے کہ گزشتہ برس رمضان کے مہینے میں 2 انتہائی قریبی دوست, ایک کی ماں نے دوسرے دوست کے لیے کھانا بنا کر بھیجا, یہاں ہتار ہری پور میں کھانا بنا کر بھیجا, اور ان کی سیاسی ایشو پر بحث ہوئی اور ایک دوست نے دوسرے دوست کو قتل کر دیا. تو یہ جو انتہا پسندانہ رجحانات ہیں, مجھے تھوڑا سا سچی بات بتائیں کہ کیا مدارس اور علماء جو ہیں ان کے اندر یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ یہ جو ماحول اس وقت بنتا جا رہا ہے یہ ہم سب کو کے لیے پرابلم کریٹ کر رہا ہے؟ جی بالکل, آپ نے بات بجائے ارشاد فرمائی. جس وقت بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو علماء اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں اور اس طرح کے واقعات کو کنڈم کرتے ہیں,
اور ان کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور واقعتاً جو ہے وہ آپس میں جب گفتگو کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ علماء تو قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے ہی گفتگو کرتے ہیں، تو اس کے اعتبار سے تو یہ چیزیں، بلکہ بعض دفعہ تو ہمارے پاس مسائل بھی دالفتہ کے اندر آتے ہیں کہ ابھی میرے خیال ہے شاید کم ہی ایسا واقعہ پیش آیا ہوگا کہ جس کے بعد جو ہمارے پاس ایک تانتا جو ہے وہ سوالات کرنے لگ جاتا، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ مطلب ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس طرح لوگوں نے کیا ہے، تو اس کا آپ کیا مطلب ہے کہ اسلام کی روشنی میں لکھتے بھی ساتھ یہ ہیں کہ اسلام کی روشنی میں آپ کیا سمجھتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے اپنے جو واٹس ایپ گروپ ہیں اور اسی طرح ذاتی طور پہ جو لوگ ہمیں جانتے ہیں، تو وہ ایک اچھا ابھی پروگرام آپ نے کیا، اس سے پہلے کئی سوالات جو ہمارے پاس پہلے آ چکے ہیں کہ آپ شریعت کی نقطۂ نظر سے، قرآن و سنت کے نقطۂ نظر سے روشنی اس پہ ڈالنے کی یہ کیا ہے جو واقعہ ہوا ہے، کیونکہ ہمارا تعلق جو ہے مفتی صاحب جانتے ہیں کہ ایسے ہی مطلب ہے کہ ایک منصب کے ساتھ ہے کہ لوگ کثرت جو ہے، چاہے اس کا تعلق جو ہے سیاست کے ساتھ ہو، مذہب کے ساتھ ہو یا تجارت کے ساتھ ہو، تو وہ لوگوں کو واقعات جب کم معلوم ہوتے ہیں اور ہمیں سب سے زیادہ معلوم ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم تو جب جواب دیں گے تو پھر اپنے جذبات کو سامنے نہیں رکھتے، ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے تو پھر وہی میکنزم جو ہے قرآن و سنت ہی ہوتا ہے، تو اس میں خاص طور پہ فتوے کے اندر جو الفاظ لکھے جاتے ہیں وہ بالکل تول کے ہم لکھتے ہیں، سوچ سمجھ کے لکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ خاص ایک عام عالم اور ایک مفتی کا خاص طور پہ دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، سوچ میں بھی فرق ہوتا ہے، لکھنے میں بھی فرق ہوتا ہے، بیان کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور ریفرنس کے ساتھ بات بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو واقعتاً اس طرح کی ہماری اپنی جو گفتگو گروپس وغیرہ کے اندر ہوتی ہے تو اس میں بڑا ناپتول ہوتا ہے اور تشویش بھی ہوتی ہے کس طرح کے واقعات، جس طرح میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک کافر کا مسئلہ کرنے سے بھی منع کر دیا، ناک نہ کٹ، ناک ہے، کان ہے، مطلب اس کے بارے میں تو کلیئر ہے نا، وہ خدا کا دشمن ہے، وہ رسول کا دشمن ہے، وہ قرآن کا دشمن ہے، وہ صحابہ اہل بیت کا دشمن ہے، اس کے بارے میں کہا کہ آپ صرف دشمن ہی نہیں ہے، وہ بلکہ محارب ہے۔ اس میں ایک اور اضافہ کر دیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس مسئلے سے بچو چاہے تمہارے سامنے جو ہے وہ پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو، یعنی پاگل کتے کا مسئلہ کرنے سے بھی رسول اللہ نے منع فرمایا، بجائے اس کے کہ انسان کی طرف مطلب یہ اس کی انتہا بیان کی ہے کہ آپ دوسرے مسلک کا ہے، دوسرے مذہب کا ہے، کافر ہے، پھر اپنے اس مسلک اور مذہب کو سامنے رکھ کے وہ آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے ہے، محارب ہے، اس کے بھی آپ نے فرمایا کہ وہ مسئلہ نہیں کرنا چاہیے جائے کہ تم ایک آدمی کو مطلب ہے کہ مسئلے سے آگے بڑھ کر تم اس کو آگ لگا دو، ظاہر کہ اس کی شریعت تو آپ کو اجازت نہیں دے گی، تو علماء جو سوچتے ہیں وہ قرآن و سنت کی اس کو سامنے رکھ کے سوچتے ہیں، اور اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ اس طرح کے واقعات یہ جو واقعات ان کی نہ صرف مذمت کی جائے لیکن لوگوں کی رہنمائی بھی کی جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ جو واقعات ہیں یہ ٹھیک نہیں ہو رہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال میں آپ سے کروں گا کہ آپ ماشاءاللہ ہر سال اپنے جامعہ نعیمیہ میں ایک کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں، تمام مسالک علماء اکرام آتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت کم ایسی مساجد ہیں پاکستان میں کہ جہاں پر دوسرے مسالک کے علماء اکرام بھی آئیں اور آ کر بیٹھیں اور وہاں پر گفتگو کریں۔ کیا آپ نہیں سمجھتے، کیونکہ آپ آلریڈی یہ کام کر رہے ہیں تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ اس طرح کے موضوعات پر بھی تمام مسالک علماء اکرام کو بلائیں اور وہاں پر بٹھا کے ان سے کہیں جی کہ نہیں، مسجد کے سپیکر جہاں سے فتنے اور شر کا اعلان کیا جا رہا ہے، مسجد کا سپیکر ایک اور کام بھی کرے اور وہ یہ کہے کہ ہم ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ کیا پاکستان میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہاں سپیکر پہ اعلان کیا گیا سارے تھانے کی طرف آ جاؤ، فلاں شخص نے یہ کام کر دیا بغیر تحقیق کے؟ اور ایک اور واقعے کے اندر بھی سیم اسی طرح کی چیز ہوئی تھی، یعنی مسجد کا جو ممبر ہے جہاں سے حی علی الفلاح کی آواز آنی چاہیے وہاں پر آؤ شر کی طرف اس کی آوازیں بنا، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی دن یہ اعلان بھی ہو کہ جو ننکانہ میں واقعہ ہوا ہے، ہم مسجد حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ واقعہ کرنے والے انتہائی شر پسند ہیں، تو اس طرح کے اعلان وہاں پر کیے جائیں، علماء کرام اکٹھے ہوں۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ پورے پاکستان میں گورنمنٹ کی سطح پر یہ کہا جائے کہ مسجدوں میں اعلان کریں کہ یہ جو واقعات ہیں دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میرا خیال ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کے ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب کے ہیں، علامہ نیاز نجفی صاحب کے ہیں، وہ جو دیگر مسالک یاسین ظفر صاحب والی بات کریں، آپ حضراتی والی بات کریں، تو میرا خیال یہ ہے کہ معاشرے کے اندر نا یہ جو شر کا آلہ بنا دیا گیا نعوذ باللہ ممبر و محراب کو اور اس کو، تو یہ کاؤنٹر کیا نہیں کیا جا سکتا بڑے اچھے طریقے سے؟ یہ بڑی زبردست بات آپ نے ویسے کی ہے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ بعض معاملات ایسے ہیں کہ جہاں پہ ہم علماء کرام، اسلام آباد کی میں بات کرتا ہوں، صحیح، وہاں پہ بڑے جید علماء کرام اکٹھے ہوئے ہیں اور ایک بڑا اچھا جیسچر دیا ہے ہم اپنے نمازیوں کی۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہو جائے، بلکہ میں اپنے دوستوں پر سامنے یہ تجویز پیش کروں گا کہ اگر ہم جو ہے وہ
یعنی اکٹھے ہو کر ایک 4 5 6 افراد تمام مکاتب فکر کے مل کر جو ہے وہ ایک مسجد میں جائیں اور ان کو عدم تشدد اور یہ عدم برداشت کا جو رویہ ہے اور یہ اس کی جو یعنی مذمت کی جائے ان کے سامنے، تو میں بہت پازیٹیو اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تھوڑا دل کھلا نہیں کر رہے۔ یہ میں آپ نے کہا نا، میں آپ کو عرض کروں کہ بڑی سطح پر جو ہے وہ لوگ مسائل کو اب سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ یعنی ہمارے اول درجے کے جو علماء کرام ہیں وہ ان باتوں کو سمجھ رہے ہیں کہ جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے اس وقت تک جو ہے وہ ہم اکیلے بھی مار کھاتے رہیں گے اور ہم اپنے مسائل میں دھنستے چلے جائیں گے۔ یعنی ہمارے پاس جو وہاں پہ علماء کرام تشریف لاتے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت اور اچھی گفتگو کرتے ہیں، اور ہم اس وقت یقین جانے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہم نیچے ٹرانسفر کر دیں نا یہ چیز، یہ نظریات اور یہ خیالات، یہ مسئلہ جو ہے وہ بہرحال اپنی جگہ پر موجود ہے کہ ہم اپنے ان نظریات کو جو ہے وہ نیچے کی سطح پر جو ہے وہ گراس روٹ لیول تک نہیں لے کے جا رہے، جہاں پر ہمارا ایک عام خطیب جو بیٹھا ہوا ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہے وہ اس کے پاس وہ نالج اور وہ وزڈم اور کرنٹ سچویشنز کیا ہیں ان کے مطابق وہ گفتگو کرنے سے جو ہے وہ مطلب ایک قاصر ہے۔ میں نہایت معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا، تو مسئلہ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے حل ہو سکتا ہے کہ اگر ہم دل جو ہے وہ تمام مکاتب فکر کے لیے کھلا کریں اور ایک دوسرے کو قبول کریں، اور قبول کرنے کے بعد اتحاد و یگانگت کی طرف جو ہے وہ اہم اقدامات کریں، تو یہ مسائل کوئی اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں۔ اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں سب۔ بہت شکریہ آپ کا مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب، مفتی شکیل احمد صاحب، خورشید ندیم صاحب۔ ناظرین، آج آپ بہت ہی اہم ایشو پر ہم نے گفتگو کی ہے، اور میں آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ قرآن کی توہین ایک ہی ہے جو سویڈن جیسے ممالک میں ہوتی ہے، جو فرانس جیسے ممالک میں ہوتی ہے، اور ہمیں شکایت ہے پوری دنیا سے کہ جب قرآن کی توہین ہوتی ہے، ہمارے جذبات کی دل آزاری کی جاتی ہے، تو اس وقت کیوں دنیا خاموش رہتی ہے۔ لیکن قرآن کی ایک توہین یہ بھی ہے جو قیامت والے دن اللہ کے رسول مسلمانوں کے بارے میں کہیں گے۔ قرآن خود بیان کرتا ہے کہ وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ وہ رسول جس نے حشر کے میدان میں ہماری شفاعت کرنی ہے، اور جن سے ہم یہ توقع اور امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اتنی گناہ گار ہیں، لیکن آپ ہوں گے حشر والے دن تو ہماری شفاعت کریں گے۔ وہ رسول قیامت والے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے اور یہ شکایت کریں گے کہ یا اللہ، یہ وہ قوم ہے جس نے میرے قرآن کو مذاق بنا کے رکھ دیا تھا، یہ میرے قرآن کا تمسخر اڑاتے تھے، یہ میرے قرآن کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی کیونکہ سوچنا آپ نے ہے، پروگرام کا اختتام کرتا ہوں۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔